ہم نے یہ بھرتی کرنی کہاں سے ہے، اور پھر اس کو بھرتی کرنا ہے، اس کے اندر کچھ چیزیں ہم نے دیکھنی ہے، چیک کر لینی ہے، وہ کیا باتیں دیکھنی ہیں۔ تھوڑی سی ٹائم ہے، اس کو میں ختم کرنے والا ہوں۔ ذرائع جو ہیں وہی ہیں جو ہمارے جو سراؤنڈنگ ہے، ارد گرد ہے، وہ سارا ذرائع ہے۔ سب سے پہلے آپ کے جو ذاتی تعلق ہیں وہ اس میں کام آتے ہیں۔ اب ذاتی تعلق میں کون ہوتا ہے؟ آپ کی فیملی، آپ کے عزیز و اقارب ہیں، آپ کے ہمسائے ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے کولیگز ہیں، آپ کے کلاس فیلو ہیں، اور آپ کے ساتھ لین دین کرنے والے ہیں، آپ کے کاروباری کوئی تعلق ہے، اور جہاں سے آپ ہمیشہ ڈیلی بیسس پہ خرید و فروخت کرتے ہیں، جہاں بھی آپ کا تھوڑا بہت کسی کے ساتھ جو ہے وہ تعلق ہے، تو وہ آپ کے کلائنٹ ہو سکتے ہیں، اور وہی آپ کے احسار ہو سکتے ہیں۔ تو جو احسار کے ذرائع ہیں، نمائندے ڈھونڈنے کے ذرائع ہیں، وہی آپ کے بیمے کے ذرائع ہیں۔ مارکیٹ ایک ہی ہے، اسی کے اندر رہ کر آپ نے کام۔ پھر کچھ مراکز اثر ڈھونڈنے ہوتے ہیں، بعض لوگوں کو اپنے رینج میں رکھنا ہوتا ہے، ان کے ذریعے سے بھی ہم ہیلپ مانگتے ہیں، اور ان سے ہم مختلف لوگوں کے اثار کے جو ہے ریفرنس مانگتے ہیں۔ اس کے بعد اثار ہونا کیسا چاہیے؟ اسٹیٹ لائف ہے جو اس آرگنائزیشن کا حصہ ہے، اور میرے حضرات بھی ہیں، تو جن کی عمر 18 سال یا اس سے زائد ہے۔ اب یہ آپ کی اپنی چوائس ہے، کیونکہ یونٹ بنا رہے ہیں آپ خود۔ آپ کے یونٹ کے اندر یہ تو ایک لمٹ مقرر کی گئی ہے، آپ کے یونٹ کے اندر کیسا ہونا چاہیے آپ کا احسار، وہ آپ کی چوائس ہے۔ آپ نے ماسٹر لیول کے رکھنے ہیں، آپ کی مرضی، آپ نے گریجویٹ رکھنے ہیں، آپ کی مرضی، آپ نے صرف ایف اے پاس رکھنے ہیں، وہ آپ کی مرضی، آپ نے ینگ لوگوں کو رکھنا ہے، آپ کی مرضی، آپ نے تھوڑا بڑی ایج کے لوگوں کو رکھنا ہے، وہ آپ کی مرضی، کسی نے صرف خواتین کا یونٹ بنانا ہے، اس کی مرضی، کسی نے صرف میل لوگوں کا یونٹ بنانا ہے، یہ آپ کی اپنی سوچ ہے، آپ کی اپنی چوائس ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ یہ شخص جو ہے را ہینڈ ہے، یا اس کا پہلے کام کا ایکسپیرینس ہے، اگر وہ کام کرتا تھا تو وہ کام کس طرح سے کیا کرتا تھا، کہ اس کی ہینڈلنگ، اس کی ٹائمنگ، اس کی مستقل مزاجی، اس کی ایمانداری، یہ ساری چیزیں ہم نے وہاں پہ نوٹ کرنی ہے۔ تو اس سے ہم پوچھ سکتے ہیں کہ وہ اس سے پہلے یا موجودہ وہ کس قسم کا کام وہ کر رہا ہے، اس کو اچھے طریقے سے کر رہا ہے اور ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں جو اس کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے یہ لوگوں کا اعتماد، کیونکہ بیمہ ہوتا ہے اعتماد کی بنیاد پر۔ اگر لوگ، اس کے علاقے کے لوگ، اس کے جاننے والے لوگ اس کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں تو پھر ایسا بندہ چاہیے، اور لوگ ٹرسٹ نہیں کرتے کہ یہ تو ایسا ویسا بندہ ہے، ادھار لے کے پھر کبھی دیتا نہیں ہے، تو اس ٹائپ کا بندہ ہمیں نہیں چاہیے۔ ظاہری وضاحت اور شخصیت کیسی ہونی چاہیے؟ دور سے پرکشش ہو۔ لباس کی بات میں نے کر دی ہے، اس سے زیادہ باتیں میں اور کیا کر سکتا ہوں۔ وضاحت اس کی اچھی، لک اچھی ہو، دیکھتے ہی پتہ چلے ہاں جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر آ جاتی ہے بات گفتگو کی، کمیونیکیشن، گفتگو کر سکتا ہو، گفتگو کرنے کا سلیقہ آتا ہو، الفاظ اچھے ادا کر سکتا ہو، زبانی یا مبہم الفاظ ایسے استعمال کرے یا دوسروں کو جس کے اندر ایٹیکیٹس نہ ہو، ایتھکس نہ ہو، ٹھیک ہے، یہ چیزیں نہ ہوں، وہ اس ٹائپ کا بندہ ہمیں نہیں۔ سلجھی ہوئی گفتگو کرنے والا ہو، پر اعتماد گفتگو کرنے والا ہو، لیکن اس گفتگو کو نکھارا بھی جا سکتا ہے آنے کے بعد، اس پہ محنت کرنی پڑے گی۔ اگر کوئی شخص آ بھی گیا ہے تو اس کی گفتگو کو نکھارا جا سکتا ہے، پریکٹس کے ذریعے اسے سمجھایا جا سکتا ہے، گفتگو کے آداب بتائے جا سکتے ہیں کہ پروفیشنل لینگویج کیسے ہونی چاہیے، وہ بھی بتائی جا سکتی ہے، پھر یہ سینئر کا کام اس میں آ جائے گا۔ اس کے بعد ہے تسلی بخش مالی حالات، اس کے گھر کے حالات جو ہیں وہ مناسب ہوں، بہت اچھے نہیں ہوں تو بالکل زیرو نہ ہو۔ اس کا کیا نقصان ہے؟ خدا نہ خاصہ اگر اس کو پریمیم ملتا ہے اور شام کو روٹی نہیں پکتی ہے تو وہ اس پریمیم سے پہلے تو روٹی پکائے گا، روٹی کھائے گا، کاؤنٹر میں تو بعد میں جمع کروائے گا جب اس کے پاس پیسے آ جائیں گے، کیونکہ پہلی پریفرنس جو ہے اس کی وہ تو یہ ہوگی کہ شام کا کھانا کھانا ہے۔
اس پہ ڈیپینڈ نہ کر رہی ہو فیملی. گھر کا چولہا جو ہے وہ جل رہا ہو. ہاں وہ اپ ہونے کے لیے آتے ہیں لوگ, مالی حالت کو بہتر بنانے کے لیے آتے ہیں, ترقی کرنے کے لیے آتے ہیں, اسٹیٹس بہتر کرنے کے لیے آتے ہیں یہاں پہ لوگ. اس ٹائپ کے لوگوں کو ہم نے لے کر آنا ہے. پھر کیا ہے, یہ آپ کی اپنی چوائس ہے. غیر شادی شدہ بھی آ سکتا ہے, شادی شدہ بھی آ سکتا ہے, آپ رکھ سکتے ہیں, لیکن یہ آپ کی چوائس ہوگی کہ آپ نے شادی شدہ کو رکھنا ہے. وہ زیادہ ذمہ دار واقع ہوتے ہیں شادی شدہ لوگ, تو آپ کی مرضی ہے, آپ ان کو رکھ لیں. آپ غیر شادی شدہ کو بہتر سمجھتے ہیں کام کے حوالے سے, تو یہ بھی آپ کی چوائس ہے, آپ ان کو رکھ لیں. ٹھیک ہے. پیرنٹس کا اس کے کام سے, اس کے پیشے سے مطمئن ہونا بہت ضروری ہے, ورنہ بہت بڑا پھڈا ہونے والا ہے خواتین کے حوالے سے خاص طور پر. کہ اگر لیٹ سویر ہو گئی, میٹنگ ہو گئی, کلوزنگ ہو گئی, یا کوئی اور پرابلم ہو گیا, تو سارا دن کام کرنے کے بعد گھر والوں کی باتیں بھی سننی پڑیں گی. لہذا جب ہم ریکروٹ کر رہے ہیں, خاص طور پر جو ہماری خواتین ہیں, ان کو جب ہم ریکروٹ کر رہے ہیں, تو ان کے پیرنٹس کے ساتھ ملنا, ان سے جو ہے رائے لینا, ان سے پوچھنا, یہ بہت ضروری ہو جائے گا. ان کی اجازت کے بغیر جو ہے یہ مناسب نہیں ہوگا. پھر وہ خواتین جلد چھوڑ کے چلی جاتی ہیں, یہ بھی ایک فیکٹر ہوگا. دیر سے گھر آنے پر ناراض تو نہیں ہوں گے, کیونکہ دیر ہو گئی تو پھر تو آج میل کو بھی پوچھتے ہیں, تو خواتین کو بھی پوچھیں گے, ظاہر ہے. ٹھیک ہے. بیوی کے کام میں معاون ثابت ہوں گے. اچھا, جو گھر والے راضی ہیں کام سے, تو وہ اس کے ساتھ معاون بھی ثابت ہو جائیں گے, مدد بھی دیں گے. جب خواتین اور میل کے ساتھ ان کے پیرنٹس شامل ہو جائیں, تو کام 2 گنا 4 گنا جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا, بڑھ جائے گا. ٹھیک ہے. خاندان میں پہلے بھی کسی نے بیمہ خریدا ہوا ہے یا نہیں خریدا ہوا. اب ریکروٹمنٹ کے اوپر تھوڑی سی بات کرنی تھی, لیکن اصل جو بات ہے وہ ہم نے آنا تھا پروڈکٹ نالج کے اوپر, اور